السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نہایت پاکیزہ اور برکت والے ایام عطا فرمائے۔ ہم اور آپ جن دنوں سے اور جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بڑا بابرکت، اور اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اور مزید 13 تاریخ تک، یہ بڑے بابرکت دن ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کلام میں، اپنی حدیث میں اس کی برکت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میں نے جو ابھی آیت کریمہ ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالی اپنے نبی کو حکم فرماتا ہے، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا حکم ہمیں اللہ تعالی خود دے رہا ہے۔ اور بھی دیگر ایسی آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی نہایت محتم بالشان عمل ہے، ایک زبردست عمل ہے اور بہت فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر قربانی کا تذکرہ فرمایا، اور یہ قربانی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اور آپ کرتے ہیں، پچھلی امتوں میں بھی یہ قربانی رائج تھی۔ قربان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے قریب ہونا، قربت، کسی چیز کے قریب ہونے کو بھی قربان کہا جاتا ہے، یا پھر کسی چیز پر چھری چلا کر یا کسی چیز کو ضائع کر کے، ختم کر کے ہم کسی کے قریب ہو جائیں، اس کو بھی کہتے ہیں قربانی یا قربان۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی کو 10 روپیہ دیں گے تو وہ ہم کو اپنے قریب کر لے گا، تو یہ 10 روپیہ دینا ہی قربانی ہوئی۔ اگر ہم کسی کی مزدوری، کسی کی مدد، کسی کے اوپر جسمانی محنت کر دیں گے اور وہ ہم سے خوش ہو جائے گا، ہم سے محبت کرے گا، قریب ہو جائے گا، تو اس قریب ہونے کی علامت قربانی ہوئی۔ ہم نے قربانی دی، جد و جہد کیا، تو وہ ہم سے قریب ہو گئے۔ یہ قربانی کے لفظ کا مطلب ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قربانی میں 6 لفظ ہیں، علماء نے بڑا اچھا اور اہم پوائنٹ نکالا ہے کہ ان 6 لفظوں میں ہر لفظ میں اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ اسے قربانی میں سب سے پہلے قاف ہے، قاف کا مطلب قربت، اللہ سے نزدیکی، را کا مطلب رحمت، با کا مطلب برکت، الف کا مطلب انسیت، محبت، تعلق، اس کے بعد نون کا مطلب نسبت، اور پھر آخر میں یا ہے، یا کا مطلب یسر اور سہولت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اچھی طریقے سے جس طرح قربانی کرنا چاہیے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، اگر اس طرز پر اخلاص سے ہم نے قربانی کی تو اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہو جائیں گے۔ قربانی کا پہلا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ سے تم قریب ہو جاؤ گے۔ قریب میں بھی سب سے پہلے قاف ہے، قربت میں بھی قاف ہے، تو تم اللہ کے نہایت قریب ہو جاؤ گے۔ را سے رحمت، اللہ کی رحمت تم پر برسے گی۔ تو اس قربانی میں بڑے فائدے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اور اپنے بیان میں بھی ذکر فرمایا کہ یہ قربانی ایسی عبادت ہے جو انسان محض اللہ کے لیے کرتا ہے، ورنہ قرآن کریم میں ایک انسان کو قتل کرنے کا گناہ، کسی نے اگر ایک انسان کو قتل کر دیا، فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ فقتل الناس جميعا، تمام انسانیت کا قاتل ہے۔ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کر دیتا ہے، گویا پوری انسانیت کا قاتل ہے، سبھی کو وہ قتل کر رہا ہے، انسانیت کو وہ ختم کر رہا ہے۔ اس کے باوجود
اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قربانی کا حکم دیتے ہیں، اور یہ قربانی جو ہم جانوروں کی کر رہے ہیں یہ اصل مقصود نہیں تھا۔ اصل مقصود تو یہ تھا کہ تم انسان کو قتل کرو، انسان کو ذبح کرو، اور انسان بھی کیسا؟ وہ انسان کسی کا بیٹا ہے، اور بیٹا بھی کیسا؟ جس کو لاسٹ عمر میں، آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں رو رو کر دعائیں مانگنے سے وہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پیارا سا بیٹا جو آگے نبی بننے والے ہیں، معصوم ہے، اس معصوم کو اللہ تعالیٰ ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ تم ایک انسان کو قتل کرو گے، ذبح کرو گے، یہ ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت، پورے دنیا کے انسانوں کو تم نے تباہ کر دیا، قتل کر دیا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، میرے راستے میں میرے نام پر اپنے بیٹے کو گلے پر چھری چلا دو اور اس کا خون بہاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ جسمانی فائدے ضرور ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جسمانی فائدے ہی فائدے ہیں، بہت ساری ہزاروں بیماریاں ہمارے جسم سے نکل جاتی ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے جسمانی فائدے ہیں، کسی کی مدد ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ لیکن قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہمارا پیسہ جاتا ہے، جس میں ہمارا مال جاتا ہے، اور ہمیں اب تو بینیفٹ مل رہا ہے، اب تو ہمیں فائدہ مل رہا ہے، لیکن پہلے کیا تھا؟ اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پہلے یہ حکم تھا کہ جانوروں کو ذبح کرو، اللہ کے نام پر قربانی کرو، اور اس کا گوشت کبھی ادھر ہی چھوڑ کر آ جاؤ، گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ گویا کہ اس گوشت کو کھانا علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں حرام تھا۔ جس جانور کی قربانی ہوتی تھی اس کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا، یہ حرام تھا۔ قربان جائیے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی برکت سے اور جن کی محبت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قربانی کا حکم بھی دیا، اللہ نے قبول بھی کیا، اور اس کے گوشت کو ہمیں اور آپ کو کھانے کا بھی حکم دے دیا۔ اور پھر اب غور کیجئے، وہاں پر کیا ہے کہ آپ گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، ذبح کیجئے، پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیجئے، اگر آسمان سے آگ آتی ہے اور آپ کے گوشت کو جلا دیتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ اگر گوشت نہیں جلتا ہے، اس کا مطلب ہے قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن آج کل تو ایسا نہیں ہے، ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، اور قربانی ہماری قبول بھی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اگر اخلاص کے ساتھ قربانی کرے، اچھی طرح قربانی کرے، تو اس کے قربانی کے جانور سے جو خون نکلتا ہے، اس خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے اس طرح دی کہ جس طریقے سے ایک آدمی ہے یا کوئی بادشاہ ہے، بہت سارے غلام ہیں، اس کی پبلک رعایا ہے، اور ہر آدمی اپنا اپنا مال لے کر بادشاہ کے پاس جا رہا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ ذرا اس مال پر ہاتھ رکھ دیجیے، میرے مال کو قبول کر لیجیے۔ بادشاہ کسی کے مال پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، جاؤ تمہارا قبول ہو گیا، اور پھر اسی کو دے دیتا ہے۔ یا کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، اور ہم کوئی مال اس کی خدمت میں لے کر گئے، اپنے بچے کو لے کر گئے، یا اور کوئی بڑا سے بڑا تحفہ اور گفٹ لے کر گئے، انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، اس چیز کو متبرک بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا، اب ہم تبرک سمجھ کر اس کو کھاتے ہیں۔ بالکل یہی مثال ہے جب ہم اور آپ اخلاص کے ساتھ جانور کو خرید کر لاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور پھر بقرعید کے دن یا قربانی کے 3 دنوں میں اس کو لٹاتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے نام پر جب چھری چلاتے ہیں، اللہ کہتا ہے اے بندے، میں نے تیرے دل کے اخلاص کو دیکھ لیا ہے، اور میں نے اس جانور پر ہاتھ رکھ دیا ہے، تمہارے اوپر بھی ہاتھ رکھ دیا ہے، جا ایک قطرہ زمین پر خون کا گرے اس سے پہلے میں نے اس جانور کو متبرک بنا دیا، قبول کر لیا، کل قیامت کے دن اس جانور کے اوپر تم بیٹھو گے اور پل صراط کو پار کرائے گا، اور اس کا گوشت بھی تمہارے لیے حلال کر دیا۔
گوشت تم کھاؤ، اور ہم نے قبول بھی کر لیا۔ یہ ہے ہماری اور آپ کی قربانی، جو اس سے پہلے کسی امت میں اللہ رب العزت نے اس قربانی کو رائج نہیں کیا۔ صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور اللہ تعالی نے اپنے نبی سے اس قدر محبت کی کہ ہمیں ایسے ایسے گفٹ اور تحفے ملے۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ اب اور آپ قربانی کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اچھا، وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے ہم قربانی کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اور قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو اس کے بدلے میں 10 لکھے گا۔ ہم اور آپ اگر ایک نیکی کریں تو وہ ایک نہیں بلکہ 10 لکھا جاتا ہے۔ یہ تو ضابطہ اور قانون ہے، اور پھر اللہ کتنا لکھتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم۔ بعض بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انسان نیکی کرتا ہے، ایک ایمان والا اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، لیکن اس کے دل میں اخلاص اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے عشق میں سرشار ہو کر وہ ایک بار اگر سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کو اس کا سبحان اللہ کہنا اتنا پسند آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی پوری دنیا میں جتنی جگہ ہے وہ تمام کی تمام جگہ ان نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کی برکت سے اور اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی جگہوں کو، خالی جگہوں کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو بعض بندے کے ایک نیکی میں یا ایک بار سبحان اللہ کہنے میں اللہ تعالیٰ اس قدر بھی ثواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں اتنا اخلاص نہیں ہے، اس قدر ہم اللہ کی محبت سے نہیں بول رہے ہیں، یوں ہی اگر ہم نے سبحان اللہ زبان سے نکال دیا، اسی طریقے سے چلتے پھرتے اگر ہم نے ایک نیکی کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 دیں گے، ایک تو کبھی نہیں لکھیں گے۔ یہ تو ضابطہ ہے اور قاعدہ اور کلیہ ہے۔ تو فرمایا بکل اشارۃ حسنہ، ہر بار کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھے گا۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ جن جانوروں پر بال ہوتے ہیں ان کا مطلب تو سمجھ میں آیا، بکریاں ہے یا گائے وغیرہ ہے، بھینس ہے اور بھی دیگر جانور ہیں، لیکن بعض جانور ایسے بھی ہیں جن کے پشت پر، جن کے جسم پر بال نہیں بلکہ اون ہوتے ہیں، اور اس قدر گھنے کہ کوئی اس کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، عقل میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس کے جسم پر کتنے بال ہیں، اس لیے تو وہ اون ہے، آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ایسے جانوروں کی قربانی پر بھی ہمیں ہر بال کے بدلے ثواب ملے گا؟ صحابہ بڑے پیارے تھے، ہر بات کو نبی سے معلوم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا، ایسا دل عطا فرمایا تھا، ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی، ایسا ایمان عطا فرمایا تھا اور ایسی ہمت اور تقویت عطا فرمائی تھی، اور وہ صحابہ بننے کے لائق تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو نبی کے دور میں پیدا کیا اور صحابیوں میں سے ان کو پیدا کیا، صحابی بنا کر زندگی گزروایا اور نبی کے سامنے انہوں نے زندگی گزاری، اس لیے کہ ان کے اندر وہ ہمت تھی، وہ استقلال تھا، وہ صلاحیت تھی۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر اون والے جانور کی قربانی کریں تو کیا اس میں بھی ہمیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی؟ فرمایا ہاں، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کوئی بھی تم جانور کرو، چاہے کتنے ہی گھنے بال ہیں، چاہے کتنے ہی گھنے اس پر اون کی طرح بال ہوں، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی دے گا، اور وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو کتنا بڑا تحفہ مل گیا، کس قدر قیمتی گفٹ مل گیا اللہ کی طرف سے۔ قربانی ہم کریں، گوشت مزے سے ہم کھائیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بے شمار ثواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر اس کو یادگار بنایا خلیل اللہ کی، اور اس کو یادگار بنایا ذبیح اللہ کی۔ ایک انسان اگر جانور پر چھری چلاتا ہے، دل میں
تکلیف ہوتی ہے، جب چھری چلتی ہے دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہم خامخواہ اس جانور کا خون بہا رہے ہیں، جب جانور تڑپتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے، دل تڑپ جاتا ہے کہ جانور کو کس قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ بسا اوقات ذبح کرنے والا ذبح کرنے کے بعد بے ہوش ہو جایا کرتا ہے۔ اگر کسی میں ہمت نہیں ہے، استقلال اور صبر و ضبط کی کمی ہے تو وہ ان طرف کو دیکھ نہیں پاتا ہے۔ اب آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس وقت حضرت ابراہیم نے پوچھا ہوگا، اے میرے بیٹے، اللہ کی طرف سے تجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے تجھے قربانی کرنے کا حکم ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے، بتا تیری رائے اور تیری مرضی کیا ہے، تو اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ادب ہے، اگر چاہتے زبردستی اسماعیل کو لٹا کر چھری چلا دیتے، لیکن اللہ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے کوئی بھی کام کرو، اگر بچہ چھوٹا بھی ہو لیکن اگر ذرا سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو اس کا اگر معاملہ ہو تو اس سے ضرور کچھ پوچھ لیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس کی زبان سے اس وقت ایسی بات نکلوا دے جو تمہاری ذہن میں نہ ہو، یا تم دوسری طرف جانا چاہ رہے ہو، راستہ بھٹکنا چاہ رہے ہو، اور ہو سکتا ہے اس کی زبان اور اس کی بات کی وجہ سے تم صحیح راستے پر آ جاؤ۔ مشورہ، یا اللہ مشورے کا حکم دے رہا ہے، مشورے کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس کا معاملہ ہے اس سے مشورہ ضرور کرو، اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، ورنہ حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت تھی۔ اس کے بعد اسماعیل اور بیٹا بھی ویسا ہی تھا، انہوں نے اگر وہ چاہتے تو پوچھتے کہ والد محترم آخر ایسا آپ کے دل میں خیال کیوں آ رہا ہے، یا آپ نے جو خواب دیکھا تو مجھ ہی پر فٹ کیوں کر رہے ہیں، آپ خواب کو حقیقی کیوں سمجھ رہے ہیں، یا میرا کیا گناہ ہے، کیا جرم ہے کہ آپ مجھے ذبح کریں گے، آخر کون سی ایسی ہم نے غلطی کر دی کہ جس غلطی کی پاداش میں، جس غلطی کی معافی میں اور اس کے فدیے میں ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے۔ نہیں، بیٹے نے کہا اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، آپ بالکل کیجئے، بے جھجک کیجئے، اس میں ذرہ برابر بھی آپ کو جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس جملے سے بھی ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے، قیامت تک کے ہر انسان کے لیے اس جملے میں سبق ہے کہ تم چاہے کس قدر مضبوط ایمان والے ہو اور تم کیسے بھی ہو، کن حالات میں بھی ہو، کبھی بھی تم کو اپنے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی بات کرو، کوئی بھی وعدہ کرو، اس وعدے میں اللہ کا نام ضرور شامل کر لیا کرو، اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی اس میں شامل کر لیا کرو۔ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا، اگر اللہ چاہے گا تو میں ایسا کروں گا، اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے بن جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا ہے میرے والد آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، میں صبر کر لوں گا، دیکھ لوں گا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے بن جاؤں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس جملے میں بھی سبق ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ آپ کے پاس کس قدر بھی طاقت ہو، کتنے ہی مال و دولت ہو، لیکن کبھی بھی آپ اپنے جسم پر، طاقت پر، اولاد پر، مال و دولت پر، یا دنیا کے کسی بھی چیز پر، کسی بھی ذریعے پر، کسی بھی وسیلے پر آپ کبھی بھی بھروسہ مت کیجیے۔ کوئی بھی وقت آئے، وعدہ کرنا ہو، ہمیشہ آپ کہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ چھری چل گئی، حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا، اے جبرائیل دوڑ کر جاؤ۔ اب آپ غور کریں، اس وقت حضرت اسماعیل کے ذہن میں کس نے وہ بات ڈالی، اے میرے ابا جان آپ جب ذبح کریں گے، آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، بہت لمبی عمر میں تڑپ کر دعا مانگی ہے، اس دعا کے صدقے میں اللہ نے ہمیں آپ کے حوالے کیا ہے، اور آپ کی محبت، آپ کا نور نظر، آپ کا لخت جگر ہوا ہے، آپ کی محبت، میری محبت آپ کے دل میں تڑپ رہی ہے، جذبے سے سرشار ہے، عشق میں چور ہے، ہر وقت آپ نظر کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخر جب چھری چلائیں گے، خون نکلے گا، خون کا فوارہ پڑے گا، کپڑے میں لگے گا، آپ گھر جائیں گے، امی کو دکھائیں گے، امی تڑپ رہی ہوگی، امی بے ہوش ہو جائے گی، رو رہی ہوگی، برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس لیے اے ابا جان
آپ مجھے پیشانی کے بل یعنی الٹا لٹا کر ذبح کریں، تاکہ جب ذبح ہو تو میں زیادہ نہ تڑپوں، اگر تڑپوں بھی تو میرا چہرہ نیچے ہو اور میرے چہرے کی وجہ سے آپ پر کوئی رحم نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ چھری چلائیں میں تڑپنے لگوں اور آپ رحم اور محبت کے جذبے میں غالب آ کر آپ مجھے چھوڑ دیں اور اللہ کے حکم سے آپ بیزار ہو جائیں، اللہ کے حکم کو توڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ کس نے سکھایا؟ آخر یہ آداب فرزندی کس نے سکھلائی؟ کہاں سے ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اے میرے ابا تم مجھے الٹا لٹانا تاکہ محبت میں غالب آ کر کہیں اللہ کے حکم سے آپ روگردانی کرنے والے نہ بن جائے۔ آپ کو جو حکم ملا ہے بے شک کیجیے، لیکن ان مصلحت اور حکمت کے ساتھ کیجیے، میرے ہاتھ پاؤں کو بھی باندھ دیجیے تاکہ جب میں چھٹپٹاؤں اور جب میں زیادہ بے قرار ہو کر تڑپوں تو اس چھٹپٹاہٹ اور اس بے قراری میں کہیں آپ بھی تڑپنے لگے۔ اس لیے آپ مکمل طور پر مضبوطی کے ساتھ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر اور الٹا لٹا کر چھری چلائیے۔ غور کیجئے کہ یہ ہے اصل قربانی، یہ تھا اصل اللہ کا حکم، لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بدلے میں اس قربانی کو قبول کیا اور فرمایا کہ تم جانوروں کی قربانی کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو گے، ثواب تمہیں وہ دوں گا جو حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو ثواب دیا تھا، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، بارہا آپ سنتے ہیں کہ پہلے قربانی کی قبولیت کیا تھی۔ حضرت آدم کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی، لیکن آج ہمارے اور آپ کے پاس قبولیت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ ہماری قربانی، ہمارا جانور، ہمارا روپیہ پیسہ بیکار گیا، اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، کہیں اس کے بدلے میں ہمیں الٹا گناہ تو نہیں ہوا، ان چیزوں کا ہمیں ادراک اور احساس نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھپا دیا ہے۔ بس حکم کیا دیا، اے لوگوں تمہارا گوشت تمہارا خون کچھ بھی میرے پاس نہیں پہنچتا، اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں کس قدر ہے، اللہ کی خشیت کس قدر ہے اور کس قدر ہم سے ڈر کے تم کر رہے ہو اور کن لوازمات کو شامل کر کے کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، میں تمہاری نیتوں کو دیکھوں گا اور اوپر میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب کسی کی نیت کوئی نہیں دیکھ سکتا، اپنی اپنی نیت خود آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن دوسرے کی نیت کیا ہے یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو خود مالک بنایا کہ تم خود مالک و مختار ہو، تم خود اپنے دل کو ٹٹولو کہ ہم قربانی کس لیے کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، بس تم اپنی نیت کے مالک ہو، جیسی نیت تمہاری ہوگی ویسا ہی میرا فیصلہ ہوگا۔ ایک دوسری چیز، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام کی یہ تمام یادگاریں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل جب تڑپ رہے تھے، حضرت ہاجرہ جب دوڑ رہی تھی، تو اللہ نے ان کی یادگار کو قیامت تک کے لیے زندہ اور قائم اور دائم رکھا۔ اور یوں ہی نہیں بلکہ مادی چیز یعنی آب زمزم پوری دنیا کو سیراب کرنے کے لیے جاری کیا۔ علماء نے لکھا ہے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آب زمزم جو جاری ہوا وہ ایڑی کے مارنے سے جاری نہیں ہوا۔ غور کیجیے، حضرت اسماعیل کے ایڑی مارنے سے آب زمزم نہیں نکلا، پھر کیسے نکلا؟ حضرت اسماعیل نے ایڑی ماری، حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کی دوڑ لگائی، دونوں پریشان ہو گئے، ایک بچہ تڑپ رہا ہے، ایک عورت تڑپ رہی ہے، دونوں کمزور ذات ہے۔ اللہ کی رحم و کرم اور رحمت کا سمندر جوش میں آیا اور اللہ نے کہا اے جبرائیل فوراً جاؤ اور جہاں پر بچہ ایڑی مار رہا ہے تم بھی اسی ایڑی کی جگہ پر ایڑی مارو، اور میں وہاں سے قیامت تک کے لیے ایک ایسا چشمہ جاری کروں گا جس سے قیامت تک کے لوگ سیراب ہوتے رہیں۔ ایک روایت، دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے وہاں پر آ کر پر مارا، جہاں بچہ ایڑی مار رہا تھا وہاں پر پر مارا، اور اس پر کے مارنے سے اللہ رب العزت نے وہاں سے آب زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ مطلب کیا؟
یعنی اللہ کو ان دونوں کی مشقت، حضرت ہاجرہ کی محنت، ان کی جدوجہد اور بچے کے تئیں اتنا جذبہ اور اس قدر بے قراری، وہ تڑپ اللہ کو پسند آیا اور حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا۔ پھر روایتوں سے پتہ چلتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت جبرائیل نے کئی مقامات پر مکمل اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا۔ حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا جانے لگا، ان کے بھائیوں نے یاد چھوڑ دیا، اللہ نے حکم دیا جاؤ، اور وہ یوسف گر رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرے تم جا کر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل پوری طاقت کے ساتھ آئے اور اپنی گود میں حضرت یوسف کو تھام لیا۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ نے کہا ڈالا گیا اس سے پہلے کہ آگ نقصان پہنچائے اور ذرہ برابر اس کے بال کو بھی جلائے، تم جاؤ اور ابراہیم کو تھام لو۔ حضرت جبرائیل پوری طاقت کے ساتھ یہاں بھی اترے اور اس کو تھام لیا۔ اور تیسری یہی جگہ ہے، حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی گئی، اللہ نے کہا چھری چل گئی ہے، ایک بال بھی کٹے اس سے پہلے تم جاؤ اور اس کو کھینچو اور اس کی جگہ پر دمبا رکھو۔ یہاں پر بھی پوری طاقت جھونک کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دمبا کو رکھا۔ ان تمام اعمال کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ کہیں میں 1000 کروڑ روپیہ صدقہ اور خیرات کر دوں گا لیکن قربانی نہیں کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ غریب کی مدد ہو جائے گی، مسکین کی مدد ہو جائے گی، قربانی سے بہتر یہ عمل ہے، آپ 1000 برس تک کہتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، اس لیے کہ ان دنوں میں خون بہانے سے اور قربانی سے بہتر کوئی دوسرا عمل ہے ہی نہیں۔ آج ملحدین کا نظریہ اور بہت سارے اچھے لوگوں کا بھی نظریہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا، کہ یہ قربانی خواہ مخواہ ہم جانور کو تکلیف دیتے ہیں، خون بہاتے ہیں، قیمتی مال کو ضائع کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے بہتر ہے کسی غریب کا گھر بنا دیا جائے، کسی غریب کا چولہا لا دیا جائے اور بھی کچھ خیر کے کام کر دیے جائے۔ تو عقلی گھوڑا دوڑانے سے شریعت میں کام نہیں چلتا ہے۔ شریعت نے ہمیں اور آپ کو جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے ان چیزوں کا مکلف بننا پڑے گا، پھر تو ہم اور آپ ہر جگہ پھنستے چلے جائیں گے۔ جو مادہ پرست ہوتے ہیں ان کو ہر وقت منافع دکھتا ہے، ہمیں کس چیز میں فائدہ ہے؟ مثال کے طور پر ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ملک الموت ایک آدمی کے پاس آیا، روح نکالنے لگا۔ وہ ایک تاجر تھا، بیچنے خریدنے والا بیوپاری تھا۔ کہا کہ بھائی روح نکال کر کہاں لے جاؤں، جنت میں لے جاؤں یا جہنم میں لے جاؤں؟ تم بتاؤ، جس طرح کرو گے اسی طرح کروں گا، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، روح نکال کر جنت میں لے جاؤں یا جہنم میں لے جاؤں؟ وہ بیوپاری کہتا ہے 4 پیسے کا جہاں فائدہ ہو مجھے وہاں لے چلو، جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو مجھے وہاں لے چلو۔ تو جو مادہ پرست ہوتے ہیں، جو جس کے نظر میں یہ دنیا ہی ہر چیز ہوتی ہے، پھر تو ہر وقت وہ مال مال اور فائدہ دیکھے گا، اس کو فائدہ جہاں نظر آئے گا ٹھیک ہے، جہاں بینیفٹ نظر نہیں آیا پھر وہ اس کے لیے بیکار ہے۔ تمام چیزوں کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے خوش دلی سے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول کرانی ہے، قربانی کے جانور کو کل قیامت کے دن پل صراط کے وقت گزرنے کا ذریعہ بنانا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی انانیت، اپنی تکبر، گھمنڈ اور تمام کینہ کپٹ، عداوت اور دشمنی، بغض اور عناد، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے ان تمام چیزوں کے گلے پر چھری چلا کر پھر اپنے جانوروں کو قربان کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ بھرا رہا، دشمنی، بہت ساری نفرتیں لے کر کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی رہی اور ہم جانوروں کے گلے پر چھری چلاتے رہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ہم دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کریں اور ضرور کریں، ضرور کریں، اس سے بڑا فائدہ ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اس کی نیکی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔